बाइबल बार्ड सबक 79। बाइबल के गैर मुल्की पहले ही यहाँ मौजूद हैं। मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार्ड है। एक बार्ड एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास ज़ुबानी रवायत से वाबस्ता रवायती इबारतों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबक। ये वो जगह है जहाँ हम आज मौजूद हैं। आज के पॉडकास्ट में हम देखना चाहते हैं कि बाइबल अपने अजनबी नज़रियात के बारे में क्या तालीम देती है, जो हतमी अजनबी खुदा से शुरू होते हैं। मैं वो कुछ फराहम कर रहा हूँ जो बाइबल लफ्ज़ी तौर पर सिखाती है कि खुदा कौन है, यीशु कौन है, और जो बाइबल में मानते हैं वो इस मतन के मुताबिक हैं जो मैं पढ़ता हूँ। बीबी 78 में जेसिस एक एलियन था। देखें साउंड क्लाउड या यूट्यूब दीगर प्लेटफॉर्म के दरमियान। हमने बाइबल के मतन को देखा जहाँ यीशु अपने आप को अजनबी करार देते हैं, लेकिन बाइबल ये भी ऐलान करती है कि वो लोग जो बाइबल के यीशु की पैरवी करते हैं वो खुद एक गैर मुतवक्का तरीक़ाकार के ज़रिए अपने अक़ीदे पर खुदा के रद्द-ए-अमल के ज़रिए गैर मुल्की बन गए हैं। वो अक़ीदत के बाद मावराए अर्ज़ी बन गए हैं और अब रवायती इंसानियत और मामूल के इंसानी मुआशरे का हिस्सा नहीं रहे। अगरचे इस तरह की तब्दीली और इस्ताराती तौर पर पढ़ा जा सकता है, मैं बाइबल की इन तालीमात की तशरीह इस्ताराती अंदाज में नहीं कर रहा हूँ। ये तजवीज़ करता हूँ कि यीशु के मानने वाले रूहानी और माशरती लिहाज से गैर मुल्की में तब्दील हो गए हैं। मैं इस पॉडकास्ट में वजाहत करूँगा कि बाइबल इस बात का सबूत पेश करती है कि इसका लफ्ज़ी मतलब है। एलियंस के बारे में मौजूद ख्यालात अजनबियों के बारे में आम साज़िशी नज़रियात में दरअसल शामिल हैं। एलियन कदीम ज़माने से इंसानों के दरमियान रह रहे हैं, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसानों की तरह हमारे दरमियान रहने के लिए ढाल लिया है। इंसानी अदारे, हुकूमतें और समाजी अदारे बाज़-औक़ात गैर मुल्कियों के ज़रिए घुस जाते हैं और इनको कंट्रोल किया जाता है। गैर वाज़ेह सरगर्मियों में इज़ाफ़ा, यूएफओ देखने और अजनबी अगवा और माज़ी के अजनबी ढांचे के आसार कदीमा के दरियाफ़तें इंसानी सकाफ़त में इन ख़यालात की तायद करती हैं। बाइबल हकीकत के तौर पर अजनबी अफ़राद और नज़रियात की मौजूदगी की भी तायद करती है, जो तारीख़ी तौर पर मतवाज़ी रहे हैं लेकिन मरकज़ी धारे से अलग हैं। इंसानी मुआशरा और सकाफ़त गैर मुल्की के बारे में बाइबल के ख़यालात एक एहसास है जिसमें इस तरह की साज़िशी नज़रियात बाइबल की तालीम के मुताबिक हैं। अजनबी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते वक्त हमारा क्या मतलब है? ज़्यादातर आम माशरे में हमारा मतलब एक ऐसा वजूद है जो गैर मुल्की या अजीब है और मकामी कम्युनिटी को मालूम नहीं। साइंस फाइवी नावलों और फिल्मों के अरूज के साथ हमने एक गैर मुल्की इंसान के रवायती ख्याल किसी दूसरे सियारे या जहत से मखलूक़ात के ख्याल में इज़ाफ़ा किया है। वो मखलूक जिनका अर्तक़ा इंसानियत से मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करता है, अक्सर बनाता है। वो वाज़ेह तौर पर गैर इंसानी दिखाई देते हैं। 1960 की दहाई के आखिर से ये ख्याल के इंसानी तारीख़ में अव्वलीन का हाथ रहा है, एक काबिल कबूल दास्तान बन गया है। अबरानी सहीफ़े अहदनामे क़दीम में एक अजनबी से मुराद
صرف ایک غیر ملکی ہے، کوئی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں وہ پیدائشی طور پر تعلق نہیں رکھتا ہے۔ عبرانی الفاظ نیکر اندر بناتے ہیں کہ اجنبی کوئی ناواقف ہے جو کسی مقامی گروہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ ایک حقیقی اجنبی وجود کو خدا اور اس کے فرشتوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ خدا کسی ایک نسلی گروہ، ایک ہی قوم کی زندگی کے طریقے اور مقصد کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی رہنمائی کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ وہ زمین پر تمام دیگر اقوام کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ وہ مختلف نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ بہت سے عبرانی صحیفے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یونانی صحیفے نیا عہد نامہ اس خیال کو جاری رکھے ہوئے ہے کہ اے عبرانی اجنبی، خدا نے ایک قوم کی تقدیر کو ہدایت دینے کی ماضی کی کوشش کی ہے، لیکن اب وہ ایک نئی دگنا کوشش کر رہا ہے، ایک نیا طریقہ استعمال کرتے ہوئے منتخب قوم کو دوبارہ متاثر کرنے کے لیے ایک مصنوعی شخص، ایک وسیع پیغام کے ساتھ انسانی افراد تک پہنچنا جس میں پرانے انسانی ماڈل سے ایک نئے انسانی ماڈل میں انسانی تبدیل شامل ہے۔ اس کے علاوہ اجنبی پن کے خیال کو ایک نیا دگنا اطلاق دیا گیا ہے۔ اجنبی تصور کو نہ صرف پرانی انسانیت کے اجنبی خدا سے روحانی بیگانگی پر زور دینے کے لیے بڑھایا گیا ہے، بلکہ نئی انسانیت کے لیے نئے اجنبیت کو بیان کرنے کے لیے جو خدا اس پرانی انسانیت سے پیدا کر رہا ہے جو ختم ہو رہی ہے۔ بائبل کے متن جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یسوع میں ماننے والے غیر ملکی ہیں، مندرجہ ذیل نصوص انسان سے اجنبی میں تبدیل کو بیان کرتے ہیں، جو کہ ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو یسوع میں بائبل کے عقیدے کی پیروی کرتے ہیں۔ انسان قدرتی طور پر خدا کی برادری کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی قدرتی انسان خدا کی جسمانی موجودگی میں کبھی موجود ہو سکتا ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 12 آیت کہ اس وقت تبدیلی سے پہلے آپ مسیح کے بغیر تھے، اسرائیل کی مشترکہ دولت سے تعلق رکھنے والے اور وعدے کے عہد سے اجنبی، کوئی امید نہیں رکھتا اور دنیا میں خدا کے بغیر۔ اس حوالے میں تبصرہ ہم 2 گروہوں کو دیکھتے ہیں، خدا کی طرف سے اجنبی اور مطلب کے طور پر انسانیت سے اجنبی۔ یہ گروپ کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کی وضاحت کرتی ہے جو قدرتی طور پر خدا سے اجنبی تھے لیکن اب ایسے نہیں ہیں۔ افسیوں 4 باب 18 آیت مسیحی تبدیلی سے پہلے انسانوں کو بیان کرتا ہے۔ انسان سمجھ کا تاریک ہونا، ان کے دل کے اندھے پن کی وجہ سے جو ان میں ہے، اس جہالت کے سبب سے خدا کی زندگی سے الگ ہو جانا۔ تبصرہ خدا سے انسانیت کی فطری بیگانگی کی وجہ سے اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اندھیرا فہم، جہالت اور دل کا اندھا پن یہ شعور اور روح یا روحانی انسانی فطرت کے مسائل ہیں۔ ایک انسان جو بائبل کی تعلیمات پر بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا کے ایک ایسے شخص سے بدل جاتا ہے جو قدرتی طور پر دنیا کے ایک اجنبی میں پٹ بیٹھتا ہے، جس کے پاس بنیادی طور پر نئے اور غیر ملکی تصورات، خیال اور وفاداریاں ہیں۔ یوحنا 17 باب اس کی 14-16 آیت یسوع بول رہا ہے، میں نے انہیں تیرا کلام دیا ہے اور دنیا نے ان سے نفرت کی ہے کیونکہ وہ دنیا کے نہیں ہیں جتنا میں دنیا کا ہوں۔ وہ دنیا کے ہیں جیسا میں اس کا نہیں ہوں۔ تبصرہ یسوع بیان کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے اس کی طرح بن گئے۔ عالم انسانیت سے اجنبی
اور خدا کے لیے دنیا کی فطرتی دشمنی ختم ہو گئی ہے۔ ایک بار آپ کے ایمان لانے سے پہلے آپ خدا سے بیگانہ ہو گئے تھے، اور آپ کے برے رویے کی وجہ سے آپ کے ذہنوں میں دشمن تھے۔ تبصرہ: جو چیز لوگوں کو خدا کا دشمن بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فطری اخلاقی برائی جو ان کی جینیاتی وراثت کا حصہ ہے، یسوع پر ایمان مومنوں کو خدا کے ساتھ ایک عجیب نئے اتحاد میں بدل دیتا ہے اور انہیں ان کی فطری مردانگی سے الگ کر دیتا ہے۔ افسیوں 2:19 نتیجتاً تبدیلی کے بعد آپ اب غیر ملکی اور اجنبی ہیں، بلکہ خدا کے لوگوں اور اس کے گھر کے افراد کے ساتھی شہری ہیں۔ تبصرہ: یہ تبدیلی مومن کو خدا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اب خدا سے اجنبی نہیں رہتی اور فطری انسانیت سے اجنبی بن جاتی ہے جس کا وہ کبھی حصہ تھے۔ فرسٹ پیٹر 2:11 پیارے دوستو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بطور پردیسی اور جلا وطن گناہ کی خواہشات سے پرہیز کریں جو آپ کی روح کے خلاف جنگ کرتی ہے۔ کافروں کے درمیان اچھی زندگی گزارو۔ تبصرہ: تمام فطری انسان سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے لیے بہتر ہو، چاہے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے اچھا نہ ہو یا خدا کے لیے ناگوار ہو۔ لیکن پیٹر مومنوں پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قدرتی انسانی زندگی سے اجنبی سمجھیں اور تبدیل شدہ مومنین کے طور پر اپنے آپ کو خدا کے اخلاقی وجود اور اس کی ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ فلپیوں 3 اس کی 20 لیکن ہماری شریعت آسمان پر ہے اور ہم وہاں سے ایک نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کا بے تابی سے انتظار کرتے ہیں، جو اس طاقت سے جو اس پر ہر چیز کو اپنے قابو میں لانے کے قابل بناتا ہے، ہمارے پست جسموں کو بدل دے گا تاکہ وہ اس کے جلالی جسم کی طرح ہو جائیں۔ تبصرہ: ایک شخص میں جو تبدیلی یسوع پر ایمان کے ساتھ آتی ہے، اس کی سمجھ میں آنے والی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک مومن شخص کا کام جو ابھی تک کافروں کے درمیان رہ گیا ہے، جو اب انہیں ایک اجنبی کے طور پر دیکھتے ہیں، اگلی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:20 چنانچہ ہم مسیح کے سفیر ہیں، گویا خدا ہمارے ذریعے اپنی اپیل کر رہا ہے۔ تبصرہ: تبدیل شدہ انسانوں کو سفیروں کی طرح کام کرنا ہے۔ وہ خدا کی طرف سے آنے والے اس تبدیلی کو قبول کرنے میں انسانیت کی مدد کرنے کے لیے خدا سے زمین پر آتے ہیں۔ کلسیوں 3:1-2 چونکہ آپ مسیح کے ساتھ جی اٹھائے گئے ہیں، اپنے دلوں کو اوپر کی چیزوں پر لگائیں جہاں مسیح ہے، خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ اپنے ذہنوں کو اوپر کی چیزوں پر لگائیں، زمینی چیزوں پر نہیں۔ تبصرہ: ایک مومن کی نئی فطرت انسانیت کو خدا کے اجنبی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ خدا سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو بھی بدل دیں جن سے وہ پیار کرتے ہیں، اور ان کو بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ قدرتی انسان اکثر اس مشن کو جارحانہ سمجھتے ہیں۔ پہلا پطرس 9:2 لیکن آپ ایک برگزیدہ لوگ ہیں، خدا کی خاص ملکیت، تاکہ آپ اس یسوع کی تعریف بیان کریں جس نے آپ کو تاریکی سے اپنی شاندار روشنی میں بلایا۔ تبصرہ: ایک بدلے ہوئے انسان کا واضح مقصد دوسرے انسانوں کو ان کے فطرتی
तारीकी से निकाल कर खुदा की अजनबी और तब्दीली इखलाकी और रूहानी रोशनी में मदद करना है। बूढ़े इंसानों के दरमियान ज़मीनी दुनिया में एक अजीब असर होता है जब वो अपने और इन लोगों के दरमियान जो खुदा और यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं इस फ़र्क को महसूस करते हैं। इसकी वजाहत फिलिपियों 1:28 में की गई है जो कहता है, ये इन काफरों के लिए एक निशानी ईमान वालों की नई अजनबी तर्ज ज़िंदगी है कि वो तबाह हो जाएंगे, लेकिन ये कि आप खुदा की तरफ से बचाए जाएंगे। मज़ीद बरआं यूहन्ना 17 में ऊपर नकल किया गया है, यीशु ने कहा, एक बार जब कोई शख्स इस पर ईमान लाता है तो वो इस इंसानी गिरोह की तरफ से नफरत करेगा जिससे वो अब अलग हो गए हैं। बहस ये बाइबल का ख्याल एक इंसान अपनी फितरी हालत में खुदा से बेगाना है और ये कि खुदा ने इंसानियत को एक मारवाए अर्जी पैगाम बाइबल भेजा है ताकि इस बेगानगी पर काबू पाया जा सके। सोचने वाले बालक जो बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो तस्लीम करते हैं कि इंसानियत या मुआशरे में कुछ गलत है। कुलसियों ने इस्तदलाल किया है कि मसला खुद गर्जी, इखलाकी बदअनवानी, बेगानगी या मुआशरा जो खुद तश्कील देता है, नौज़ायदा टैबला रसा वो इंसान में शामिल खामियाँ। बाज़ माशी मफ़क्रीन ने तजवीज़ किया है कि माशी इस्तेहाल से और समाजी तबकाती कशमकश इंसानी फितरत के साथ हर बीमारी की वजह है, जबकि समाजियात की माहिरीन का ख्याल है कि तबकाती नस्ल और सिनफ के अलावा समाजी नाहमवारियों की वजह से तमाम मसाइल जन्म लेते हैं। तालीमी नज़रिया साज़ों का ख्याल है कि लोगों में मतलूबा इखलाकी और फ़िक्री खूबियाँ पैदा होने की नाकामी इंसानियत के मसाइल का सबब बनती हैं। आखिर में मज़ाहब तजवीज़ करते हैं कि लोग सख्त मेहनत करें, तकमील के रास्ते पर चलें जो वो पेश करते हैं और इस तरह इंसानी सूरत हाल के कुदरती कमियों पर काबू पाते हैं। इस पॉडकास्ट में पहले पढ़े गए बाइबल के मतन बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं। नस्ल इंसानी और इसमें मौजूद हर फर्द को मुकर्रर नहीं किया जा सकता। इंसानों की तरफ से पेश करदा कोई भी हल हमेशा नाकाम हो जाता है और आम तौर पर जब लागू होता है इंसानी माशरा और इंसानी अफराद के लिए हालात को मज़ीद ख़राब कर देता है। अजनबी पैगाम जो खुदा के इखलाकी वजूद पर मबनी है इंसानियत को इस कदर मजरूह करता है कि हुकूमत, मजहबी रहनुमाओं और हजूम ने जारहाना ऐलान को रोकने के लिए मसीहियों को कत्ल कर दिया, लेकिन ये कुछ यसु मुर्दों में से एक नए जी उठने वाले जिस्म में जी उठता है जिसकी शक्ल एक इंसान की तरह है लेकिन काबिल ज़िक्र है। सफ़ात गोश्त और हड्डियाँ खून नहीं, कसीर जहती सलाहियतें ज़ाहिर हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं, यहाँ तक कि जिस्मानी अशिया से गुज़र सकती हैं और कशिश शकल का पाबंद नहीं बादलों से परे ज़मीन से चढ़ सकता है। मोमिनों की नई अजनबी फितरत ये नई इंसानियत जुज़वी तौर पर जी उठे यीशु की तरफ से मिसाल खुदा के साथ मुकम्मल इखलाकी माहदे में है, लिहाजा आपकी तरफ से बेगानगी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा चूँकि खुदा की इखलाकी फितरत इस नई इंसानियत में फ़ाल हो चुकी है, इंसानों के दरमियान तमाम लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। इंसान इस कदर तब्दील हो चुके हैं कि वो अब इंसान नहीं रहे बल्कि इंसानों की शक्ल में बाकी रह गए हैं।
لیکن ان کے تعلقات اور ان کی جسمانی صفات اور صلاحیتیں ایک نئے اجنبی لوگوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، جن کا نمونہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع سے جو چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدلے ہوئے لوگ ابھی مردوں میں سے نہیں جی اٹھتے ہیں، اس لیے ان کا نیا جی اٹھنے والا جسم زیر التوا ہے، نیز ان کی روحانی تبدیلی نامکمل ہے۔ ان کے سابقہ پرانی انسانی فطرت کو ختم نہیں کیا گیا ہے، صرف ایک نئی خدا پر مبنی فطرت شامل کی گئی ہے۔ بلا شبہ ایک ہی شخص کے اندر بیک وقت موجود دو فطرتیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں اس کا سبب بنتی ہیں۔ اس شخص کی زندگی میں مشکلات اور تضادات۔ نئے عہد نامے کے زیادہ تر حصہ مومنین کو مشورہ دینے کے لیے لکھا گیا ہے کہ دو فطرتوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات پر کیسے قابو پایا جائے۔ خلاصہ، بائبل کائنات کی ایک حیرت انگیز تصویر پیش کرتی ہے جس میں لوگوں کی یہ نئی نسل پرانی نسل انسان کے ختم ہونے اور ختم ہونے کے بعد آباد ہو گئی۔ مکاشفہ 3 باب 4 آیت سے 21 میں آیت: اور میں نے تخت سے ایک اونچی آواز سنی کہ دیکھو، خدا کی رہائش گاہ اب لوگوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ رہے گا، وہ اس کے لوگ ہیں، اور خدا خود ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا خدا ہوگا۔ وہ ان کی آنکھوں سے ہر آنسو پونچھ دے گا۔ اب کوئی موت یا ماتم یا رونا یا درد کی بات نہیں ہوگی، پرانی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک بدلی ہوئی انسانیت کا یہ خیال جو کہ ایک نئی نسل ہے، ان کافروں کو پریشان کرتا ہے جو حقیقت میں پیغام کو سمجھتے ہیں لیکن اسے مسترد کرتے ہیں۔ وہ اس ماربع عرضی پیغام کو اپنے موروثی مذہب کے پیغام سے متصادم دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اس نئے لوگوں، ان نئے ایمان والوں کو کافر یا مرتد دیکھتے ہیں۔ ان کافروں کو خطرات کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ مومنوں کو زمین کی نہیں بلکہ ایک جہتی اتھارٹی کے ساتھ وفاداری کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ رہن سہن اخلاق ایسے لوگ ہیں وکیل کے طور پر خدا کے خلاف پریشان کن ہیں، یہاں تک کہ پرانی انسانیت کو مجرم ٹھہراتے ہیں اور اس وجہ سے اسے غیر متعلقہ، پرانا یا نسل پرست، متعصب اور غیر قانونی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کے ماننے والوں سے ناراض ہونے والوں کا خیال ہے کہ ایسے خیالات سے چمٹے ہوئے لوگوں کو پکڑنے، دوبارہ تعلیم دینے یا سزا دینے کی ضرورت ہے۔ بائبل کے ماننے والوں پر یہ ظلم ماضی میں ہوا ہے، اب ہو رہا ہے، اور جب مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ میڈیا میں ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جنہیں انسانیت کے لیے اجنبی، مذہبی یا مذہبی دہشت گرد، یوٹوبین انقلابی یا اخلاقی بغاوت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جب حکومتیں ان کا شکار کر رہی ہوتی ہیں اور انہیں ان کے سوچے سمجھے جرائم کی پاداش میں قید یا پھانسی دے رہی ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ میڈیا میں دی گئی وجوہات کی بنیاد پر نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ خدا کی طرف سے ایک خارجی پیغام لے کر جانے والے اجنبی ہیں کہ صحیفوں میں بیان کردہ اینٹی ایلین ہے۔ یہ بائبل بارڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر قرات پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، کوئی کلفشار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ بائبل بارڈ پیش کرتا ہے جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بارڈ پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل کا ادب دراصل کیا بیان کرتا ہے۔
یہ جو نظریات اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں، چاہے آپ کا بائبل کے بیانات سے متفق ہو یا اختلاف۔ سپورٹ بائبل بورڈ پوڈ کاسٹ کے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بائبل بورڈ کو کوئی تنخواہ نہیں لیتا اور وزارت کے حامیوں کے تحائف سے مالی طور پر فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بائبل بورڈ کو کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ BibleBoardUS@gmail.com۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔ کنیکشنز۔ مندرجہ ذیل کے طور پر بائبل بورڈ کے مواد کی پیروی اور اشتراک کرنے کے لیے پیشگی۔ شکریہ۔